حضرت مولانا قاسمی صاحب کو میں جناب محمد انصار صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ایک علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین عورتوں، عنوان آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اسلام میں توبہ کا تصور کیا ہے۔ موضوع پر آنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کرنے تاکہ موضوع کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ توبہ کس چیز سے کی جاتی ہے۔ گناہ توبہ جو ہوتی ہے وہ گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ ہے، توبہ صرف گناہ سے ہوتی ہے۔ اب گناہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کا مزاج کیا ہے، اور گناہ کا مزاج اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کے اثرات جو انسانی دل و دماغ پر ہوتے ہیں یہ معلوم ہے۔ توبہ گناہ سے کی جاتی ہے۔ گناہ کا مزاج کیا ہے؟ گرم ہے، اور کتنا گرم، آگ سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ ایک سوال کریں کہ آگ سے کتنے گنا گرم ہے؟ میں بولوں گا 3 گنا گرم ہے۔ دلیل اس طرح حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط بين التكبير والقراءة ساعة قال احسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله اسقاطك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ رواه البخاری کی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری سے پوری روایت کو ایسی کتاب الاذان میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کے ہاتھ سینے پر باندھ لیا کرتے، اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہے اس کا تھوڑی دیر، یا راجی کا ہوتا ہی جاتا ہے، دونوں کا مطلب ایک، اس کا تھوڑا کہتے ہیں یا ہونا ہی کر تھوڑا کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول پہ، ابھی وہ امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے صدقے، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہے اللہ کے رسول۔ ایک سوال ہے اس کو حل فرما دیں۔ کون سا سوال ہے؟ کہا تکبیر کے بعد آپ تھوڑی دیر جو رک جاتے ہیں الحمد شریف سے پہلے، تو اس وقفے میں، اس پیریڈ میں، اس شارٹ پیریڈ میں، اس کاٹک میں شارٹ پیریڈ
تکبیر اور الحمد شریف سے پہلے ایک شارٹ پیریڈ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ماں تقول، تھوڑا رک کر آپ کیا بولتے ہیں وہ ذرا بیان کروا دیں۔ قال اقول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں۔ قال، آپ فرماتے اقول، میں یہ بولتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، کیا ثنا پڑھتا ہوں۔ ثنا کیسی؟ الفاظ یہ، اللہم بارک بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ اللہ، میں مشرق میں تو میرے گناہ مغرب میں کر دے۔ کما بارکتا بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ بنا دے۔ آپ پیاری دعا ہے، اب یہ دوری ہوگی۔ پھر اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے صاف کر دے، کس سے؟ گناہوں سے صاف کر دے۔ کیسے؟ کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑا، الثوب الابيض وائٹ کلوتھ یا وائٹ ایپرن، کما ينقى الثوب الابيض، جیسے کہ ثوب ابيض سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے دل کو ایسے ہی صاف کر دے جیسے سفید کپڑے پر میل صابن سے دھل دیا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اسی طرح میرے دل کو گناہوں سے دھل دے، پاک کر دے۔ میل کچھ میرے دل پر لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ میل کچھ صاف کر دے۔ تیسری دعا، اللہم اغسل خطایا، کس چیز سے بجھایا جاتا ہے؟ پانی سے، پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اور اس دعا میں یہ بتایا گیا کہ گناہ کا مزاج گرم ہے، جیسے آگ لگنے پر پانی پھینکا جاتا ہے، پانی سے آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ اے اللہ یہ گناہ اس سے ہو گیا، اس گناہ کا مزاج گرم ہے، کہیں یہ گرمی، کہیں یہ تپش گناہ کی یہ آگ میرے دل کو جلا کر راکھ نہ کر دے، تو اے میرے معبود میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو پانی سے دھل دے۔ برف سے دھل دے، اولے سے دھل دے۔ پتا یہ چلا کہ گناہ کا مزاج گرم ہوتا ہے، ابھی تو پانی سے دھلنے کی بات کہی گئی، اور 3 گنا آگ سے زیادہ گرم ہے، آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، یہاں یہ کہا گیا پانی سے دھل دے، برف سے دھل دے، اولے سے دھل دے۔ پانی سے ٹھنڈا ہوتا ہے برف، اور برف سے ٹھنڈا ہوتا ہے اولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کا مزاج گرم اور آگ سے 3 گنا زیادہ گرم ہے۔ سنا ہے آپ نے اس دعائے پاک میں اس حدیث پاک کی ایسی تفصیل شاید آپ نے کہیں پڑھی ہو، تو یہ پتا چلا کہ گناہ کا مزاج گرم ہے اور آگ جو دنیاوی ہے اس سے 3 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا ثابت ہے، جسے ہم لوگ دعائے ثنا کہتے ہیں، اس میں ہے، اور الحمد شریف اور تکبیر تحریمت بات ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ جہاں آگ جلتی ہے وہاں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کالک لگ جاتا ہے۔ آگ کا نتیجہ سوزش، اور سوزش کا نتیجہ کالا پن۔ آگ جہاں جلتی ہے وہاں کالک لگ جاتی ہے، اور گناہ آدمی جب کرتا ہے تو چونکہ گناہ کا مزاج کرنا ہے، گناہ کی آگ جب جلتی ہے تو اس کی کالک، اس کی کلو دل کی دیوار کے اوپر لگ جاتی ہے۔ دلیل اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطه سوداء قلبه فان تاب ونزع واستغفر
سقل قلبه فإن زادت زادت فذلك الرعب الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه مسلم کا بھی صحیح حضرت امام ابن ماجہ سے بھی بات ویسے کتاب صحیح کہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والا مومن جب گناہ کرتا ہے ان المؤمن اذا اذنب جب گناہ کرتا ہے تو کانت نقطۃ سوداء قلبہ تو ایک کالا نقطہ اس کے دل کی دیوار کے اوپر آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کالا نقطہ ہی کیوں پڑا اور کسی رنگ کا نقطہ دل کے اوپر کیوں نہیں پڑا؟ رنگ کالا ہی کیوں؟ وہی میں نے بتایا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اور جہاں آگ چلتی ہے وہاں کالک لگتی ہی ہے. جہاں کا گناہ ایک ایسی آگ ہے جب انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل اس سے متاثر ہوتا ہے اور دل کے اوپر کلوس پڑ جاتے ہیں، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. اب اس کالے نقطے کو کیسے دھلا جائے؟ پڑ گیا تو دیوار پر آگ کی تپش سے اگر کالک لگ جائے تو اسے پانی سے دھل کر صاف کر دیا جاتا ہے، کالک نقص ہو جاتی ہے. لیکن دل کی دیوار پر لگی ہوئی اس کالک کو اور اس کالے نقطے کو صرف ایک ہی طریقے سے دھلا جا سکتا ہے اور وہ ہے توبہ، استغفار. فإن تاب اگر وہ توبہ کر لے تب سقل قلبہ تو اس کا قلب سیکل ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ نہ کرے تو ایک نقطہ پڑ گیا، دوسرا گناہ کیا، دوسری آگ جلی، ایک نقطہ اور پڑ گیا، تیسرا گناہ کیا، آگ جلی گناہ کی، تیسرا نقطہ پڑ گیا. فإن زاد زاد گناہ کرتا گیا، نقطے پھیلتے گئے اور یہ نقطے جب اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں تو پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. دل کے اوپر ایک کبیز کالی دیوار گناہوں کی اور کالک کی پڑ جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں اسی کو رین کہا گیا ہے. فذلک الرعب الذی ذکر اللہ فی کتابہ، یہی وہ رین ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب سورہ مطففین میں ذکر کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو گویا اگر آپ سے کہا جائے کہ رین کی تفسیر کیا ہوگی، رین کا مطلب کیا ہوگا، تو رین کا وہی مطلب ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا تو گناہ کا مزاج گرم ہے، اس کی تپش سے کالا نقطہ دل پر پڑ گیا. پھر دوسرا گناہ کیا، ایک کالا نقطہ دل پر اور پڑ گیا. گناہ کرتا گیا یہاں تک کہ نقطے کالے اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. جب پورا دل سیاہ ہو جائے گناہوں کی وجہ سے تو اسی پورے دل کی سیاہی کو قرآن حکیم میں رین سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ تفسیر کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سے پاک کرنا ہے جو حضرت ہوئے. تو اب تک تین باتیں سمجھ میں آئیں، اچھی طرح یاد کیجیے. توبہ گناہ سے کی جاتی ہے، ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ گناہ کا مزاج گرم. تیسری بات گناہ کا مزاج آگ سے 3 گنا زیادہ گرم ہے. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں آگ جلتی ہے وہاں کالک ضرور لگتا ہے. ایسے ہی گناہ آدمی جب کرتا ہے تو دل پر کالے نقطے پڑ جاتے ہیں. اور 5ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نقطے پھیل کر جب پورے دل کا احاطہ کرے تو دیٹ از کالڈ رین. اس کو رین کہا جاتا ہے قرآن حکیم کی اصطلاح میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق. آگے بڑھیں. یہ ایک بنیادی بات ہے. دوسری بنیادی بات یہ سمجھو کہ اللہ تعالی نے انسان کو جب خلق کیا، انسان کو جب بنایا تو خطا اور
سرشت میں اور اس کی خمیر میں ڈال دیا. وائن نوٹ کیا جائے کہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا پیدا کرتے وقت ہی انسان کی خمیر میں انسان کی سرشت میں خطا اور لغزش کا عنصر رکھ دیا. وجہ خطا اور لغزش اور تقصیر اس کی سرشت میں اس کی خمیر میں رکھ دیا گیا. یہ عنصر جو رکھا گیا دو وجہ. ایک تو انسان کا باعث ہونا ظاہر ہو جائے اس کے مقابلے میں جس نے انسان کو پیدا کیا ہے ثابت یہ ہو جائے کہ انسان کو باعث ہے سر سے پیر تک عیوب اور نقائص کا مرکب ہے. سر سے پیر تک نقص ہی نقص میں ڈوبا ہوا ہے. قسم قسم کے عیوب سے مٹھا ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں جس نے اس کو پیدا کیا ہے خالق نے خالق تمام عیوب اور نقائص سے منزہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک. تو اللہ نے انسان کی سرشت میں تقصیر لغزش اور خطا کا عنصر جو رکھا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسان کا باعث ہونا اور اللہ کا تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہونا ثابت ہو جائے. یہی بات ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا بندہ اندازہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے. مہلت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حلیم ہے. ان دو وجہوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں اس کی تخلیق کے وقت خطا اور لغزش اور تقصیر کا عنصر رکھا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے موضوع کو سمجھنے کے لیے جو ضروری ہے. تیسری چیز 4 لفظوں کے معنی جانتے بلکہ 5 لفظوں کے معنی اس کے بعد پھر ہم موضوع بنائیں گے. پہلا لفظ ہے سو، دوسرا لفظ ہے فحشا اور تیسرا لفظ ہے خطا، چوتھا لفظ ہے حد اور 5واں لفظ ظلم. ان 5 لفظوں کے مفہوم اور میننگ کو اچھی طرح اگر ذہن نشین کر لیں تو موضوع اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، ورنہ موضوع کما ہم سمجھ میں نہیں آئے گا. آئیے پہلے حد اور ظلم کا مطلب سمجھ لیں. آیت کریمہ اس طرح سورہ طٰہٰ کی آیت ہے میں پڑھ رہا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. جو آدمی اچھے اعمال کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہوتا. اچھی طرح ذہن کیا جائے عمل اسی وقت صالح ہوگا جب اس کے پیچھے ایمان کی دائرگی ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل صالح نہیں ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو آدمی نیک اعمال کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو تو ایمان اور نیک اعمال کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. تو ایسے آدمی کو جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایمان بھی ہے اور اعمال بھی اچھے ہیں، تو ایسے آدمی کو 2 چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. ایک تو حزم سے اور ایک ظلم سے. یہ حزم کیا ہے؟ ایک آدمی مطلب ہے من جزائے حسنات. حزم کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلے سے کم دیا جائے، اجر سے کم دیا جائے. اس کے مقابلے میں ظلم کا مطلب ہوتا
ہوتا ہے کہ یا تو اجر دیا ہی لے گئے، اجر دیا ہی لے گئے، مطلب ایک آدمی نے 100 روپے کی مزدوری کی تو اسے کتنا ملنا چاہیے؟ 100 روپیہ۔ اگر اسے 50 روپیہ دیا گیا تو یہ حزم ہوا، اس کو کہتے ہیں حزم۔ کا جزائے ہٹانا کی اس کی نیکیوں سے اسے کم دیا گیا، اس نے جو کام کیا تھا 100 روپے کا 50 روپیہ جو دیا گیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں حزم۔ ایسے ہی آدمی کوئی نیکی کرے، اللہ فرماتا ہے جتنی نیکی کی ہے کم کر کے نہیں دیا جائے گا۔ جزائے ہٹانا 100 روپے کی مزدوری کی ہے تو 100 روپیہ ہی ہے، 50 روپیہ نہیں دیا جائے گا، ذرہ برابر کم نہیں دیا جائے گا، یہ حد۔ اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے کی مزدوری کرے اسے 1 پیسہ نہ دیا جائے، یہ ہے ظلم۔ اور ظلم کا ایک دوسرا مطلب اور بھی ہے کہ 100 روپے کی مزدوری کرے زید اور 100 روپیہ دے دیا جائے جس نے مزدوری نہیں کی ہے عمر کو، یہ بھی ظلم۔ ظلم کا مطلب سمجھ آیا؟ حزم کا مطلب تو 100 روپے کی مزدوری کے 50 روپیہ دے دیے گئے، اور ظلم کا مطلب 100 روپے کی مزدوری کی ہے اسے 1 پیسہ نہ دیا جائے، کیا مطلب؟ 1 پیسہ نہیں دیا گیا، یہ ہے ظلم۔ اور ظلم کا ایک اور مطلب ہے 100 روپے کی مزدوری کی زید نے، اور وہ 100 روپیہ زید کو نہیں دیا گیا بلکہ جس نے محنت نہیں کی تھی اس کو 100 روپیہ دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ یہ ظلم کے 2 معنی اور حزم کا 1 معنی میں نے بیان کیا، تو ظلم اور حزم کا مطلب سمجھ آ گیا۔ آپ 2 اصطلاحات سمجھ لیجیے، ایک ہے سود اور ایک ہے فحشا۔ سود کا مطلب ہوتا ہے ایسا گناہ کہ گناہ کا برا اثر صرف مرتکب کی ذات پر محسوس ہے، یعنی میں نے اگر کوئی گناہ کیا تو اس کے مضر اثرات صرف میرے اوپر ہی آئے، اس کے مضر اثرات مجھ ہی تک محسوس رہے، یہ تو ہے سود۔ اور فحشا کسے کہتے ہیں کہ گناہ کوئی آدمی کرے تو اس کے مضر اثرات صرف اسی تک نہ رہے بلکہ متعدی ہو کر کے دوسروں تک پہنچ جائے۔ آج دیکھیے ایک آیت کریمہ کی تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، جہاں اصلاح معاشرہ کے اوپر پوری سورت نازل کی گئی ہے۔ سورہ نور یہ مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون الفاحشۃ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کی سوسائٹی میں، ایمان والوں کے معاشرے میں فاحشہ پھیل جائے تو ایسے فاحشہ پھیلانے والوں کے لیے اور ایسے فاحشہ پھیلانے کو پسند کرنے والے لوگوں کے لیے وعید یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آج ٹی وی چینل اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ہر ٹی وی چینل الا ماشاء اللہ کوئی ٹی وی چینل ہو تو ہو، کوئی بھی چینل فحشا سے خالی نہیں ہے۔ فحشا کا مطلب ایسا گناہ جو گناہ صرف مرتکب تک محدود نہ رہے بلکہ متعدی ہو کر کے بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ آج یہ فحشا، یہ برائی جو دوسروں تک پھیل گئی ہے، جس کے مضر اثرات صرف مرتکب تک نہیں بلکہ دوسرے لوگوں تک پھیل چکے ہیں۔ آج ان گناہوں سے متاثر ہے بچہ، ان گناہوں سے متاثر ہے بچی، ان گناہوں سے متاثر ہے بوڑھا، ان گناہوں سے متاثر ہے جوان، ان گناہوں سے متاثر ہے مسلمان، ان گناہوں سے متاثر ہے غیر مسلم۔ دنیا کے تمام لوگ ان گناہوں کے مضر اثرات سے متاثر ہیں۔ اور کیوں نہ ایسے لوگوں کے لیے سنائی ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کی سوسائٹی میں، ایمان والوں کے سماج میں، ایمان والوں کے معاشرہ میں فاحشہ پھیل جائے،
فاحشہ کا مطلب ایسی برائی کہ صرف ارتکاب کرنے والے کا محدود نہ رہے بلکہ اس سے مضر اثرات لوگوں تک پہنچا دے. پھر بریانیت، فحاشی، بری تصویریں، یہ ساری کی ساری چیزیں چینلز کے اوپر دکھائی جاتی ہے. فحشہ ہے جس گناہ کے مضر اثرات صرف مرتکب تک محدود نہیں بلکہ کرنے والے کے علاوہ اس کے مضر اثرات ہر فرد کے اوپر جو سماج اور معاشرے ہے. تو سو کا مطلب جب ایسی برائی جس کے مضر اثرات صرف مرتکب تک محدود ہے اس کو کہتے ہیں سو. اور فحشہ کہتے ہیں ایسی برائی جس کے مضر اثرات صرف کرنے والے تک محدود نہ رہے بلکہ متاثر ہو کر دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں. تو آپ نے حد کا مطلب سمجھ لیا اور آپ نے ظلم کا مطلب سمجھ لیا، آپ نے سو کا مطلب سمجھ لیا، آپ نے فحشہ کا مطلب سمجھ لیا. اب آپ ایک لفظ اور سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم موضوع پر آتے ہیں. ایک لفظ ہے خطا. ہم لوگ بولا کرتے ہیں نا، ارے ہم سے خطا ہو گئی، فلاں آدمی خطا آدمی کرنا چاہ رہا ہے کچھ ہو گیا اس کو کہتے ہیں خطا. ہاں اس کو کہتے ہیں خطا. جانتے خطا دو طریقے کی ہوتی ہے. حاجی صاحب کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھولے سے اپنا چپل چھوڑ کر کے دوسرے کا چپل پہن کے چلے آئے. خطا کون ہے؟ حاجی صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اپنا چپل چھوڑ کر کے دوسرے کا چپل بھولے سے پہن کر چلے آئے. غلطی تو ہے، گناہ تو ہے، لیکن اس گناہ کے اوپر گرفت نہیں ہے اس لیے کہ اس میں دل کا ارادہ شامل نہیں ہے. ہر وہ خطا جس میں دل کا ارادہ شامل نہ ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. اور جو خطا تم کرتے ہو اس خطا میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس خطا میں دل کا ارادہ شامل نہ ہو. جیسے چپل اپنا چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا نیا چپل پہن کر کے چلے آیا، دل کا ارادہ شامل ہو، جان بوجھ کر کے پہن کر چلا آیا ہے تو دل کا ارادہ شامل ہوا اس کے اندر، اس پر گرفت ہے اس خطا کے اوپر. لیکن اگر بھول کر کے اپنا چپل چھوڑ کر کے دوسرے کا چپل پہن کر آ گیا تو چونکہ اس میں اس کے دل کا ارادہ شامل نہیں ہے اس خطا کے اوپر کوئی پکڑ نہیں اللہ کی طرف سے. یہ معاف ہے. اور اسی خطا کے بارے میں بتایا گیا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر سے اٹھا دی ہیں. 3 چیزوں پر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مواخذہ نہیں کرے گا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دلیل کس طرح کا؟ وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لي عن امتی الخطا والنسیان وما استكرهوا علیہ. رواه ابن ماجہ في کتاب الصلاۃ. حضرت امام ماجہ ابن ماجہ جہاں طلاق کا بیان ہے، طلاق کا چیپٹر میں حدیث سے پاک ہے. راوی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ نے 3 چیزیں اٹھا لی ہیں، 3 چیزوں پر گرفت نہیں کرے گا. ایک تو خطا جس میں دل کا ارادہ شامل ہے، بھولے سے چپل پہن کر چلایا، اس خطا پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. دوسرے والنسیان، بھولے سے کوئی کام ہو گیا اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. تیسرے وما استكرهوا علیہ، مجبوراً کوئی کام کرایا گیا گناہ کا اور بیچارے نے ڈر کے مارے کر لیا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اٹھا لیا ہے. خطا، نسیان، بھولے سے کوئی کام کر لے. اسی طریقے سے خطا کا مطلب ایسی غلطی جس میں دل کا ارادہ شامل ہو. اور تیسرے جبرن اس سے کوئی گناہ کا کام کرا لیا گیا تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر اٹھائی. تو 5 چیزوں کا مطلب آپ نے سمجھ لیا. حزم کا مطلب کیا ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے، سو کا مطلب کیا ہے، فحشہ کا مطلب کیا ہے اور خطا کا مطلب کیا ہے. اب اگر خطا کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے تو اب یہ حدیث پاک اور یہی سے مضمون کا آغاز حدیث کی
طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ حدیث پاک کی کتاب الزہد میں ہے جہاں زہد کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک سے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار اللہ کے رسول فرما رہے کہ دنیا کا ہر انسان آدم کی ہر اولاد خطا کار. یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب و غریب ہے. وہ خیر الخطائین سب سے بہتر خطا کار یعنی خطا کرنے والا بھی اچھا ہو جائے گا. یہاں کہا گیا سب سے اچھا خطا کرنے والا. خطا کرنے والوں میں سب سے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطا کرنے والے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. قوم سے خطا کار بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا ہوا جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں تو ایسے خطا کار جو اللہ کے حضور توبہ کر لے یہ سب سے اچھے خطا کار ہوتے ہیں. یہ بات آج اس مجلس سے لے کر کے جاؤ کہ گنہگار بھی اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے. کون سا گنہگار اچھا ہوتا ہے؟ جو توبہ کر لے. اب آپ ایک بات بتائیں حضرت آدم اچھے تھے کہ اچھے نہیں تھے؟ ہمارے باپ دادا تھے, ہمارے باپ تھے, باپ کہہ لو, دادا تھے, دادا کہہ لو, ہماری ماں تھی حضرت حوا, ہماری دادی تھی, کچھ بھی کہہ لو, یہ دونوں کے دونوں اچھے تھے کہ نہیں؟ اللہ کی نگاہ میں اچھے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے گناہ ہوا. کہا گیا تھا کہ جنت میں چلو پھرو, کھاؤ پیو, کہیں بھی جا سکتے ہو, اجازت ہے, مگر اس درخت کے قریب مت جانا. ولا تقربوا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب مت جانا, اس کا پھل مت کھانا. چلے گئے بتقاضۂ بشریت, گناہ ہو گیا. لیکن گناہ کرنے کے بعد اچھے کیسے بنے؟ یہ کہنے کے بعد وہ توبہ کا کلمات, توبہ کے کلمات, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. غلطی ہوئی مگر اچھے بنے, خطا کار ہوئے مگر اچھے خطا کار کیسے بنے؟ جب توبہ کی ہوئی. یہ تصور دیکھا ہے آپ نے کہیں اور کسی مطلب خطا کار نہیں اچھا ہوگا. اب ایک سوال آتا ہے, پہلے یہ بتا دوں توبہ عبادت, توبہ عبادت کے بعد. اب آپ سے ایک سوال, یہ بتانے کے بعد توبہ عبادت, ایک سوال آپ سے, آپ لوگ سوال کا جواب دیں گے. سب سے پہلی عبادت جو اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو عطا کی گئی اس عبادت کا نام کیا ہے؟ سوال کرنے کو سب سے پہلی وہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت تو بہت ساری, نماز, روزہ, حج, بہت ساری بات. سب سے پہلی عبادت جو خالق کی طرف سے مخلوق کو دی گئی تحفے کے طور پر, اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی, وہ پہلی عبادت کون سی ہے؟ نام بتائیں. ارے بول دیجیے نا, یہ موضوع ہے توبہ. دلیل کس طرح کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس طرح کے قریب مت جانا, چلے گئے, گناہ ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گناہ ہو تو گیا, کس طرح اللہ سے معافی مانگا, یہ سمجھ نہیں آ رہا. پہلے انسان سے پہلی خطا ہوئی, جی یہ پہلی خطا کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معافی کیسے مانگوں. اب اللہ کا رحمت دیکھیے ہے, اس پر میں ایک آیت پڑھوں گا, پہلے بتا دوں کہ آدم سے کہا گیا تھا کہ اس طرف کے قریب نہ جانا, چلے گئے, اللہ کی نافرمانی ہوئی, خطا ہو گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گناہ سے توبہ کیسے کریں, اس خطا سے معافی کیسے مانگیں.
اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا گناہ کرنے کے بعد. اللہ کا رحم دیکھو, اللہ نے توبہ کے کلمات سکھائے اور اللہ نے فرمایا, پہلا پارہ پڑھیے, فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات پائے. تلقان ریسیوڈ, فتلقا کو ریسیو کیا, پایا گاٹ حاصل کیا. فتلقا آدم من ربہ, تو آدم نے پایا اپنے رب کی طرف سے چند کلمات. فتاب علیہ, وہ کلمات جب انہوں نے پڑھے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی, فتاب علیہ, تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. سوال یہ ہے کہ وہ کلمات کون سے تھے؟ وہی کلمات, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی کلمات تھے جو آدم کو سکھائے گئے, یہی کلمات حاصل کیے آدم نے اپنے رب کی طرف سے, اور یہی کلمات کہہ کر کے جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے بندے کو سب سے پہلے جو عبادت عطا کی گئی وہ عبادت توبہ ہے. اس سے توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ توبہ کتنی اہم چیز ہے. اس کی اہمیت پر ایک اور حدیث پڑھ لوں. یہ تو آیات قرآنیہ کی, ایک حدیث پڑھوں گا اور الحمدللہ یہ حدیث آپ اس اجلاس عام سے لے کر کے جائیں. بتاؤ, اللہ جس چیز پر بے انتہا خوش ہو کہ اس سے زیادہ اور کسی چیز پر خوش نہ ہو تو اس سے بڑی عبادت ہو سکتی ہے. سوال بن گیا ہے, ارے بھائی میں بول رہا ہوں تو سمجھ کی بات آ رہی ہے نا, آ رہی ہے نا. ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اگر اتنا زیادہ خوش ہو کہ اس سے زیادہ کسی اور چیز پر خوش نہ ہو تو وہ سب سے بڑی عبادت مانی جائے گی کہ نہیں؟ سب سے بڑی عبادت ہوگی نا. جس عبادت کے اوپر اللہ سب سے زیادہ خوش ہو وہ عبادت سب سے بڑی عبادت مانی جائے گی. اور اللہ کی چیز پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے دلیل اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم من احدکم بضالته اذا وجدها. رواه مسلم کی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التوبہ کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. ایک دفعہ حدیث کو اور پڑھ دو. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم من احدکم بضالته اذا وجدها. رواه مسلم کی کتاب التوبہ. امام مسلم جہاں توبہ کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو لائے اور راوی حضرت ابو ہریرہ, اور انہوں نے پوری حدیث نکل کر دی. میری عادت ہے کہ میں پوری حدیث پڑھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. للہ اشد فرحا, اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس چیز پر بتوبۃ احدکم, جب تم میں سے کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. اور اس کی مثال دی گئی, اللہ اکبر. مثال دیکھو کیسی ہے, من احدکم بضالته اذا وجدها. جیسے کسی انسان کی اونٹنی گم ہو جائے, کہاں پر؟ ایک آدمی ایک لبودب صحرا, ایک شکیل میدان سے جہاں دور دور تک کوئی شجر سایہ دار نظر نہیں آتا تھا, کوئی گاؤں شہر نظر نہیں آتا تھا. یہ اسی جنگل سے سفر کر رہا ہے, اسی صحرا سے سفر کر رہا ہے, اور اونٹنی جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر اس کا توشہ رکھا ہوا ہے کھانے کا, مشکیزے میں پانی رکھا ہوا ہے پینے کے لیے, اور اسے 50 کلو میں سفر کرنا ہے. اس اونٹنی کے اوپر اس کا دانیرا اور پانی یہ رکھا ہوا ہے. چلتے چلتے
تھک کر کے سستانے کے لیے دور ایک درخت نظر آتا ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہے، تھکا ہوتا ہے، اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہے، اونٹنی کا پتہ نہیں ہے، ارے اونٹنی کے اوپر تو پانی رکھا ہوا ہے، اونٹنی کے اوپر تو سادے دار رکھا ہوا ہے، کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا، پانی دور دور تک پانی نہیں، دور دور تک کھانے کا سامان نہیں۔ اب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا مرنا واقعی، میرا مرنا لازم، اب میں زندہ نہیں بچوں گا، اس لیے کہ میری حیات کا مدار جن چیزوں کے اوپر تھا اونٹنی لے کر اسے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، پانی بھی جو مشکے دینے تھا وہ بھی اسی کے اوپر تھا، جاتے رہا، کھانے کے نام پر جو کچھ تھا اسی اونٹنی کے اوپر لگا ہوا تھا، اونٹنی تو سب لے کر چلی گئی، اب میں تو پیدل اس صحرا میں سفر کر نہیں سکتا، جہاز میں کب تک اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا اور کھانے سے اپنے آپ کو کب تک بچاؤں گا، کب تک زندہ رہوں گا، کھانے کے روتے روتے ہتھار کر کے پھر سو جاتا ہے کہ اب تو مرنا میرے لیے لازم ہو گیا ہے، اور جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے سامنے ہے۔ اب بتاؤ جہاں اس کا مرنا لازم تھا اونٹنی کو دیکھ کر کے دوبارہ اسے زندگی ملی کہ نہیں؟ بتاؤ یہ آدمی کتنا خوش ہوگا، کسی اور چیز پر اتنا زیادہ خوش ہو سکتا ہے؟ پتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی زیادہ خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے جس کو اس کی اونٹنی کھوئی ہوئی مل جاتی ہے، جس کے اوپر اس کے حیات کا مدار سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اشد فرحاً، اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ جب اس پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہوئی نا، گویا توبہ کی اہمیت پر میں نے دو دلیلیں، یہ قرآن کی حدیث اہمیت پر پہلی دلیل کہ اللہ کی طرف سے بندے کو سب سے پہلے کون سی عبادت ادا کی گئی؟ توبہ، کلمہ سے توبہ، اور پھر سب سے زیادہ خوش اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو ہوتا ہے۔ وہ حدیث ہے مسلم کتاب توبہ کی میں نے پڑھی جو حضرت ابو ہریرہ کی بات کی، سے پتا چلا کہ توبہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اور وہ تیسری حدیث ملا ہے حضرت انس بن مالک کی کو مزید تقویت مل جائے بات کو کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے لیکن سب سے اچھے خطا کار، اب بتائیے خطا کار اچھا کیوں بن رہا ہے؟ گنہگار اچھا بن جائے توبہ کی وجہ سے، تو توبہ کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ توبہ کی وجہ سے گنہگار اچھا بن گیا، تو گنہگار اچھا بن گیا کسی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، تو توبہ کی اہمیت اسی کی اہمیت کر رہی ہے۔ اور یہ بات سمجھ لے کہ آدمی کتنا ہی گناہ کیوں نہ کر لے، خاص طور سے یہ بات کتنا ہی گناہ کیوں نہ کر لے، زمین بھر کر، لیکن اگر مرنے سے پہلے توبہ کر کے گیا تو سارے توبہ کر کے، لیکن توبہ کی توفیق ہونی چاہیے، یہی تو توفیق ہوتی نہیں ہے۔ بتائیے ایک آدمی کا قتل کرنا کتنا بڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، اس آدمی نے بلا وجہ کسی انسان کو، ایک انسان کو قتل کر کے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، کتنا بڑا ہے ایک آدمی کا قتل کرنا۔ اب آؤ دیکھو ایک آدمی 99 قتل کر کے آتا ہے، قریب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان نبي الله قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم اهل الارض فدل على
راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوا بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أن لما أتاه الموت بصبره رواه مسلم في كتاب التوبة حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب التوبہ میں لائے پورے صفحے کے اوپر یہ حدیث موجود ہے پورے صفحے کی حدیث میں نے پوری کی پوری پڑھ کر آپ کو بتا دی حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے مسلم کتاب التوبہ میں وہ مفہوم میں بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان نبی اللہ قال کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کان فی من کان قبلکم پچھلے زمانے میں ان سے پہلے رجل ایک آدمی کا ایک آدمی کا قتل کے ساتھ وہ 90 نفسا یہ ہے کہ 99 اس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا اچانک اس نے کہا کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا عالم بتاؤ کیا پوچھا دیکھتے دنیا کا سب سے بڑا عالم بتاؤ دنیا والوں میں جو سب سے بڑا عالم لوگوں نے کہا بھیج دیا صوفی کے پاس پوچھا تھا کہ عالم کو بتاؤ بھیج دیا گیا صوفی کے پاس اب ظاہر ہے کہ یہ صوفی کا معاملہ کوئی نہیں مسئلے بتانا عالم کا کام ہے فضل اللہ راہب ایک راہب ایک عابد ایک صوفی کے پاس جو خانقاہ میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا بھیج دیا گیا فضل اللہ راہب ایک پادری کے پاس ایک صوفی کے پاس بھیج دیا گیا اسی خانقاہ میں باتا آیا السلام علیکم بیٹھو کیا بات ہے سب جب نذرانہ لے کر کے آیا نذرانہ لے کر کے آیا کہا کہ حضرت نذرانہ لے کر کے نہیں آیا ہوں میں نے سنا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اس کو بدبخت کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں عالم ہوں میں صوفی ہوں خالی اللہ اللہ کرتا ہوں علم نہیں ہے مجھے کہنے لگا پوچھو کیا مسئلہ پوچھنا ہے یہ وہی ہے سانپ کا منتر معلوم نہیں ہے سانپ کے دل میں انگلی گھسا دینے کا انجام کیا ہوگا وہی انجام اس کے ساتھ بھی ہوا اس کا یہ انجام ہوا اس نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے فہل لہ من توبہ میرے لیے اپنی توبہ ہے یا نہیں فقال اللہ کہا دور ہو جا یہ تو سمجھ رہا تھا کہ نذرانہ لا رہا ہے یہ تو 99 آدمیوں کا قاتل ہے ڈر گیا بھاگو تیرے لیے توبہ نہیں ہے اور کہیں تیری نحوست کا اثر میرے اوپر نہ ہو جائے فقال اللہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی کہا اچھا نکالی تلوار فقتلہ اور اس کی گردن مار دی فکمل بھی نیتن تو پورا کر لیا 100 کی عدد 99 تک پورا کر ملا دیا سانپ کے دل میں انگلی گھسانے سے پہلے سانپ کا من معلوم ہوگا پتا یہ چلا کہ فتوا کس سے پوچھا جائے گا ملا سے نہیں فتوا پوچھا جائے گا قرآن و حدیث کے حال میں یہ بلے کیا بتائیں گے مسئلہ یہ تو ان کا انجام کیا ہوگا غلط مسئلہ بتائیں گے تو مارا گیا کم والا بھی 100 کی عدد پوری کر لی تم متارا عالم کا دنیا کا کوئی اچھا عالم نہ ہو وہ تو صوفی تھا
اسے مسئلہ نہیں بتایا. کہا کہ بہترین بتاؤ دنیا کا. یہ بھی ختم. رجل عالم. اب عالم آدمی کے بارے میں کہا گیا فلا جگہ بہت بڑا عالم رہتا ہے اس کے پاس جاؤ. رجل عالم آدمی کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا. پوچھو. کہا کہ بتائیں گے. ایک صاحب کے پاس گیا تھا, مسئلہ غلط بتایا انہوں نے, گردن مار کر گیا. 99 آدمیوں کا قاتل تھا. ایک صوفی کو بھی مار کر کے آیا ہوں, 100 کی اگر پوری کر کے 100 آدمیوں کا قاتل ہوں. تو کیا ہوا؟ پوچھنا کیا ہے؟ کہا بحال لہو من توبہ, اپنی میری توبہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے نہیں. عالم نے کہا نہ, اپنی میری یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ومن یقول بینہ وبین توبہ, کون سی چیز تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان آئی ہے؟ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور نیکی کی زمین کی طرف تمہاری رحمت لے جائے. فقاتو, تم لوگوں نے نہ کہا ووجدوا ادنی الی الارض التي حرام, تو دیکھا کہ وہ اس سرزمین کی طرف تھوڑا آگے چلا گیا تھا جس سرزمین کی طرف سے جانے کے لیے کہا گیا تھا. نیکوں کی سرزمین کی طرف سے جانے کے لیے کہا گیا تھا. نیکوں کی سرزمین کی طرف تھوڑا بڑا ہوا تھا. جب ناپا گیا تو دیکھا کہ نیکوں کی سرزمین کی طرف آگے تھا. کیسے؟ اپنے سینے کے بل آگے بڑھتا جا رہا تھا. یہ توبہ, اس طریقے کی توبہ کرو کہ پھر تمہارا پلٹ کے گناہ کی طرف بدلو. یہ ہے اس کو کہتے ہیں توبہ. ایک دفعہ جب گناہ کی سرزمین سے نکل گیا تو پلٹ کر دیکھا نہیں. گناہ کی سرزمین سے کہتے ہیں. تو کہہ رہا تھا کہ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب موت آئی جو کہہ رہا نا, ہم سے بیان کیا گیا, اور لمحہ اکابل موت, جب اس کو موت آئی تو نام تک موت کی حالت ہی میں وہ نیکوں کی سرزمین کی طرف سینے کے بل آگے بڑھتا جا رہا ہے. اللہ توبہ کی یہ کیفیت اگر آدمی کے دل میں آ جائے تو اللہ اس توبہ کی وجہ سے 99 بلکہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اگر پکڑ سکتا ہے تو اس سے بڑا قبضہ کوئی ہے. اور یہی ایک نقطہ یاد رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ فیصلہ کس بات کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کے بارے میں ہوگا کہ فلاں آدمی نے فلاں کو سب کیا. تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا. ایک حدیث کہتی ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں فیصلہ ہوگا, اور ایک حدیث کہتی ہے کہ اونٹ کے بارے میں پہلا فیصلہ ہوگا. تو دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا گئی نہیں, ٹکراؤ ظاہر ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبادات کے بارے میں جس چیز کے بارے میں پہلے فیصلہ ہوگا وہ نماز ہے, اور معاملات کے بارے میں سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا اس سے خون آدمی کے احترام اور محترم ہونے کی بہت بڑی دلیل ملی کہ جائے کہ آدمی 100 آدمیوں کا قاتل ہو, اللہ توبہ کی وجہ سے اسے بخش دے. لہذا آدمیوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں ایک آیت پڑھوں گا, اس کے بعد ایک حدیث جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے گا. پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. آیت سورہ نام کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ. اور اے ہمارے حبیب, اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس جب ایمان لایا جائے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو آپ کو سلام بولیے, السلام علیکم بولیے. جب وہ سلام کرے تو آپ سلام کا جواب دیجیے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, وہ سلام کرے تو آپ وعلیکم السلام کہیے, اور آپ السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کہیے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. آگے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے. جب اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے تو اس کا نتیجہ, رحمت فرض کر لی اس کا نتیجہ بتائے گا. انہو, تو اپنے اوپر اللہ نے رحمت فرض کر لی ہے تو رزلٹ انہو من عمل منکم سوءا, تو جو تم میں سے برائی کا ارتکاب کر لے, گناہ کر لے, بجہالت, جہالت سے,
ثم تاب من بعد واصلح، اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو توبہ کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کے بعد آیت کریمہ کا اختتام اللہ کی صفت غفور اور رحیم سے، یہ مغفرت جو ہوگی رحمت کی وجہ سے ہوگی، اس لیے کہ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا، یہ ہے۔ اور رحمت کا نتیجہ بتایا گیا اللہ من عمل کو گناہ ہو جائے اور کوئی توبہ کر لے اصلاح کر لے تو اللہ غفور رحیم۔ یہ تو ہوئی آیت حدیث پاک، حدیث اس طرح ہے۔ وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا من أشرك ثلاث مرات، رواه أحمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پر پڑھتے ہی اپنی حدیث کی مبسوط کتاب مسند احمد کا دلائل میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام ہے جن کا نام ثوبان ہے۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کیا کہ اگر مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی نعمت ہے وہ سب مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس پر خوشی ہوئی۔ اللہ، مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کی اس آیت کریمہ کے نزول پر ہوئی ہے۔ ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے بدلے میں اگر مجھے دنیا اور ما فیہا مل جاتی تو مجھے پسند نہیں ہوتا، اور ما فیہا بھی دے دینے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے۔ اس آیت کو اتنا خوش ہوئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، ذنب کی جمع ذنوب، ایک گناہ نہیں بلکہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تب بھی توبہ کر لے تو شرک سے توبہ نہیں بلکہ شرک ہے اس کی زندگی میں، اس کے علاوہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کو توبہ کر لے تو کیا وہ بھی معاف کر دیا جائے گا؟ تو آپ تھوڑی دیر تک چپ رہے، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر تک آپ چپ رہے، پھر آپ نے فرمایا الا من اشرک ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا الا من اشرک الا من اشرک الا من اشرک، جو آدمی شرک کے ساتھ توبہ کرتا ہے، شرک سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی گناہ بخشا نہیں جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اگر شرک ہے زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ایک بھی توبہ ہو شرک کی موجود اللہ۔ آگے بڑھیں، ہاں اب آئیے توبہ کا مطلب سمجھاتا ہوں، اس کے بعد توبہ کی شرائط۔ توبہ کا مطلب سمجھو، توبہ یتوب توبۃ الرجوع، لوٹ کر ٹو موو بیکورڈ، ٹو ٹیک یو ٹرن، یہ کرو۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ یتوب توبۃ، عربی میں کہتا ہے رجوع، لوٹنا، انگریزی میں کہتا ہے موو بیکورڈ، پیچھے کی طرف لوٹنا، یا ٹیک یو ٹرن، جیسے آدمی یوں جا رہا تھا اور فوراً یو ٹرن لے لیتا ہے، جہاں سے چلا بالکل سب سے مخالفت کیا گیا، ٹیک یو ٹرن، جا رہا تھا آگے پھر پیچھے پلٹ آیا تو ٹیک یو ٹرن، دیٹ از کالڈ توبہ، موو بیکورڈ، دیٹ از کالڈ توبہ۔ توبہ کا لغوی معنی ڈکشنری میں ٹیک یو ٹرن یا موو بیکورڈ، چلتا جا رہا تھا مڑ گیا سیدھا واپس پلٹ آیا، یہ ہے توبہ کا مطلب۔ الرجوع، توبہ یتوب توبۃ، الرجوع لوٹنا، موو بیکورڈ، ٹیک یو ٹرن، اس کو کہتے ہیں توبہ ڈکشنری میں۔ اچھا، اور اصطلاح شریعت میں سیئات سے حسنات کی طرف پلٹنا، برائیوں کے میدان میں آگے نکل گیا تھا اور برائیوں کے میدان کو چھوڑ کر کے وہ واپس سیدھا
الٹا چل کر کے آیا اور نیکیوں کے میدان کی طرف چلا گیا. تو ڈکشنری میں کہتے ہیں پلٹنا, اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں برائیوں سے نیکیوں کی طرف پلٹنا. تو ڈکشنری کا معنی اور اصطلاح شریعت میں کیا ہے سمجھ میں آ گیا؟ ڈکشنری میں کہتے ہیں ٹیکیوٹر, پلٹنا, خالی پلٹنا, اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں گناہوں سے, برائیوں سے نیکیوں کی طرف پلٹنا. تو کہتے ہیں توبہ. یہ توبہ کا اصطلاحی معنی اور لغوی معنی. ہم لوگ توبہ کا مطلب کیا سمجھتے؟ کوئی گناہ ہو گیا توبہ 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 توبہ. یہ توبہ نہیں ہے, اس کی تو ممانعت ہے. اللہ کے رسول نے کہا پر تماچا مارنے سے منع کیا ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ گناہ ہے. اس طرح توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے شرائط کیا ہے؟ توبہ کا مطلب سمجھ کے ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے؟ رجوع. اصطلاح شریعت ہے برائیوں سے نیکی کی طرف پلٹنا. توبہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ توبہ کی شرائط ہے, کنڈیشن آف توبہ. توبہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ صرف گال پر تماچا مارنا نہیں. 3 شرائط ہیں. الندم علی ما سلف منه في الماضي والاقلاع منه في الحال والعزم الا يعاوده في المستقبل. یہ 3 شرائط ہیں. کیا یہ 3 شرائط کنڈیشن ہے توبہ کی؟ الندم علی ما سلف منه في الماضي, ماضی میں جو گناہ ہو گیا, پاسٹ میں جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت ہے, بہت غلطی ہو گئی, پچھتاوا پچھتاوا. تو گناہ جو ماضی میں ہو گئے اس پر پچھتاوا اور ندامت ہو, ایک پہلی شرط. دوسری شرط والاقلاع ولو بالحال, اور ورتمان میں فی الحال پریزنٹ میں اس کو چھوڑ دینا. پاسٹ میں جو ہو چکا اس پر ندامت, اور ورتمان میں حال میں اس کو چھوڑ دینا, ریپیٹ نہ کرے. اور مستقبل میں والعزم الا يعاوده في المستقبل, اور پکا ارادہ کرے کہ مستقبل میں وہ ریپیٹ نہیں ہوگا. یہ ہے کنڈیشن. اگر یہ توبہ کے 3 کنڈیشنز نہ پائے جائیں تو توبہ مکمل نہیں ہوگی, توبہ نہیں ہوگی. اور اس توبہ کا تعلق 3 زمانوں سے. جی, ماضی, حال, مستقبل. ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر پچھتاوا, حال میں ورتمان میں اس کو چھوڑ دینا, اور مستقبل میں والعزم الا يعاوده في المستقبل, اور پکا ارادہ ہو کہ مستقبل میں اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا. یہ 3 شرائط اگر پائے جائیں تو توبہ ہوتی ہے. یہ توبہ کی شرائط ہے. توبہ کا مطلب سمجھنے کے بعد توبہ کے شرائط اگر سمجھ میں آ گئے تب اب ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے. بہت سارے لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ ایک موقع آئے گا جب ہاتھ سے بیٹھیں گے کھٹیا پہ اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا, جوانی کے بہترین ایام گزر جائیں گے, بڑھاپے میں توبہ کریں گے. شاعر نے کہا ہے ابھی شباب ہے کر لے خطائیں جی بھر کے. کیا بولتا ہے؟ ابھی شباب, شباب مینس یوتھ, جوانی. ابھی شباب ہے کر لے خطائیں جی بھر کے. اس مقام پہ عمر راہ ملے نہ ملے خوب مزہ کر لے. جوانی دوبارہ آنے والی تھوڑی ہے, بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. ابھی شباب ہے کر لے خطائیں جی بھر کے, اس مقام پہ عمر راہ ملے نہ ملے. دیکھو گناہ ہو جائے تو توبہ فوراً کر لینا چاہیے, انتظار میں نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ زندگی کا کوئی لمحہ گارنٹی نہیں ہے. پتا نہیں کون سا لمحہ موت تک پیغام بن کر آ جائے اور ان کو توبہ کی مہلت نہ دے. لہٰذا توبہ کے تعلق سے انتظار نہیں کرنا چاہیے, اور بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. یہ بہت بڑا شیطانی فریب ہے, یہ جمالیاتی فریب ہے. شیطان کا اس میں نہیں اڑنا چاہیے, بہت خطرناک ہوگا, خطرناک ہے. توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں. یہ سمجھ لے نہیں تو بات ادھوری رہ جائے گی نا. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم في كتاب الذكر
والتوبة والاستغفار. امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الذکر میں لائے ہیں اور راوی حضرت ابو ہریرہ پوری روایت میں پڑھ دی ہے. پھر سے پڑھ دوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. رواه مسلم کی کتاب الذکر والتوبہ والاستغفار. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی توبہ کر لے اس سے پہلے کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تاب اللہ علیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ نظام کائنات ہے کہ سورج مشرق سے نکل کر کے مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کے وقت ایسا ہوگا کہ سورج اس دن مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نکلے گا. یہ اس بات کی علامت ہوگی، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب نظام عالم کو سیدھا نہیں بلکہ الٹا کر دینا ہے. اب تک سیدھا چلتا آ رہا تھا کائنات کا نظام، آج سے کائنات کے نظام کو بدل دیا جا رہا ہے. مشرق سے اب تک نکلا کرتا تھا سورج، اب سورج کو ہم مغرب سے نکال رہے ہیں. جس وقت جس صبح کو سورج مغرب سے نکل آئے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا کھڑام سے. اب توبہ کا دروازہ بند کھلنے والا ہے. اب توبہ کرتا جائے توبہ کھلنے. سورج مغرب سے نکل آئے تو توبہ کا دروازہ بند. سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اچھا، اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ہر آدمی کی عمر اتنی لمبی تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب میں کب نکلے گا. توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں کب آنے والا ہے وہ. اس سے پہلے کب توبہ کرنا، یہ تو لمبی بات ہو گئی. اس سے پہلے بھی توبہ کی کوئی لمیٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ دلیل اس طرح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرر. رواه ماجہ کی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ کی حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک بندے کو غرغرہ نہ آ جائے. غرغرہ آنے سے پہلے تک توبہ اگر کر لیتا ہے تو توبہ قبول. اب آپ کو یہ سمجھاؤں کہ غرغرہ کسے کہتے ہیں. غرغرہ کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھتے آپ غرغرہ کا مطلب؟ غرغرہ کا مطلب آدمی بستر پر لیٹ گیا، موت قریب آ گئی، اتنی قریب کہ اس آدمی کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے. اور سنیے غرغرہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. حالت اس حالت کو پہنچ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ قبول ہو جائے. غرغرہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، غرغرہ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ غرغرہ کی حالت کیا ہے؟ کوئی پتلی چیز آدمی کے منہ میں ڈالی جائے اور وہ اپنی زبان سے اس کو اپنے منہ میں ایرے پھیرے مگر اس کو اپنے حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے. یہ حالت ہے غرغرے کی. پھر سے بولو، غرغرے کی حالت کیا ہوتی ہے کہ آدمی کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے اور اس پتلی چیز کو وہ آدمی اپنی زبان سے منہ کے اندر ایرے پھیرے مگر اسے حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو یہ آدمی غرغرے کی حالت میں ہے. اب اگر یہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. غرغرے سے پہلے اگر یہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو قبول ہو جائے. غرغرے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے اور توبہ قبول ہو جائے گی. اور یہی مطلب ہے آیت کریمہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات
ثم يتوبون من قریب، پھر وہ لوگ قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. قریب کی تفسیر ضحاک اور مجاہد نے زرزرے سے کی ہے. اس کا مطلب یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ حدیث ہے کہ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے، بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک گھرگرا نہ آ جائے. گویا توبہ کا دروازہ دو وقت تک کھلا ہوا ہے، جب تک مشرق سے سورج نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے توبہ کا دروازہ بند، اس سے پہلے توبہ کر لینا ہے، نہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور آدمی گھرگرے کی حالت میں پہنچ جائے اس سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول ہوگی. گھرگرے کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوگی. تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہو، اس سے پہلے آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے. یہاں تک بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اس کا ایک پہلو اور بھی ذہن نشین کر لیں، اور جو بہت اہم ہے. ایک سوال کرتا ہوں، ایک گناہ مجھ سے ہوا برابر، میں نے توبہ کر لیا، توبہ کے شرائط ہو گئے، کیا مجھے پچھتاوا بھی ہوا، زمانے حال میں اس کو چھوڑ بھی دیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ مستقبل میں ایسا نہیں کرے گا، توبہ کی شرائط پورے ہو گئے. اب اتفاق سے پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے 2-4 مہینے کے بعد، تو اب یہ گناہ معاف ہوا کہ نہیں؟ ارے بھائی اسی سے تو توبہ کیے تھے اور یہی گناہ پھر کر لیا آپ نے 4-5 مہینے میں، اب یہ معاف ہوا کہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. بات سمجھ آئی، یہ گناہ بھی ہوا اور میں نے توبہ کر لیا، توبہ کے تینوں جو کنڈیشن ہے وہ پورے ہو گئے، مجھے شرمندگی بھی ہوئی اور میں نے حال میں اس کو چھوڑ بھی دیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اتفاق سے 2-4 مہینے کے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا. اب وہ گناہ پھر ایڈ کر دیا جائے گا کہ نہیں؟ ایڈ ہوگا کہ نہیں؟ وہ گناہ معاف ہو گیا کہ وہی گناہ ریپیٹ کرنے کے بعد وہ گناہ پھر اور پر آئے گا، ایڈ ہو جائے گا؟ نہ، وہ گناہ معاف ہو گیا. دلیل اس طرح بات ابھی ممبئی کرتا ابن عبد اللہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجہ في کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب الزہد میں لائے. حضرت ابو عبیدہ ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب توبہ کے شرائط پائے گئے، وہ گناہ معاف ہو گیا. اب جو اگلا گناہ اس سے ہو رہا ہے اس کے لیے الگ سے توبہ ضروری ہے. یہ پہلا گناہ جو ہو گیا اس کے لیے اس نے توبہ کر لی، گناہ معاف ہو گیا. اب دوبارہ اگر گناہ ہو گیا تو اس کے لیے الگ سے توبہ ضروری ہے. یہ ایسا نہیں کیا جائے گا اس حدیث پاک کے تناظر میں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں. اب ایک سوال ہے، سوال کو حل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری تقریر کا اختتام. سوال بہت اہم ہے. سوامی دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیاگرہ پرکاش میں، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 492 صفحہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے سوامی صاحب نے کہ توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا. اگر توبہ کرنے سے بھگوان گناہ معاف کر دے تو منصف نہیں رہتا بلکہ ظالم ٹھہرے گا. تو توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گناہ کرتا ہے آدمی اسے سزا دی جائے. یہ سوامی صاحب کا ہے. یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آدم نے توبہ کی تو توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوا بلکہ وہی گناہ نسلوں میں منتقل ہوتا آیا. اسی وجہ سے بھائی بہن لکھا ہوا ہے کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے. کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے. اب جب ہمارے باپ ہی ناپاک ہو گئے تو اب ان سے جو اولاد نکلے گی تو ناپاک سے پاک کیسے نکلے گی؟ ہوگا ہی نہیں. ناپاک سے ناپاک ہی چیز نکلے گی. لہذا کوئی آدمی پاک نہیں رہتا اس
بعد اور توبہ کے بعد آدم کے گناہ معاف نہیں ہوا، نسلوں میں گناہ منتقل ہوتا آیا، اس لیے کہ اللہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے بندے کے گناہ کو معاف کر دے تو عادل نہیں رہتا، اور معاف نہ کرے تو رحیم نہیں رہتا۔ یہ ڈائلما ہے، یہ مقصد ہے کیا کہ اگر سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا، سزا دے تو رحیم نہیں رہتا۔ چلیے پھر بولوں، سزا دے تو رحیم نہیں رہتا اور سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا۔ تو اللہ نے کیا کیا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا مسیح، اور مسیح نے کیا کیا، انسانیت کے تمام گناہوں کو اپنے کاندھے پر لے کر کے صلیب کے اوپر چڑھ گئے، کراس کے اوپر چڑھ گئے، اس طرح انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں مسئلہ مسئلہ وہی ہے، اس لیے کہ اگر گنہگار کے گناہ کو بخش دینا عدل کے خلاف ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے؟ گناہ انسان کرے اور سزا اللہ کے بیٹے کو دی جائے، یہ کہاں کا انصاف؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کٹہرے میں ایک مجرم کھڑا ہوا ہے، جج بیٹھا ہوا ہے اپنی کرسی کے اوپر، وکیل نے سارے دلائل دے دیے ہیں اور یہ کہہ دیا کہ یور آنر یہ ثبوت موجود ہے اور اتنے گواہ موجود ہیں اس مجرم کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے، آپ فیصلہ کیجیے یور آنر، یہ مجرم ہے۔ دلائل اور شواہد کی روشنی میں، تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ آدمی مجرم ٹھہرتا ہے۔ اب جج یہ فیصلہ کرنے کے بجائے کہ اس کو یا تو پھانسی کی سزا دی جائے یا عمر قید یا کوئی سزا دی جائے، یہ کہتا ہے کہ اس جرم کرنے والے کو چھوڑ دو اور میرا بیٹا جو فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے اس کو لاؤ پھانسی دے دو۔ بتاؤ کہ جج کو دنیا کا سب سے بڑا احمق اور پاگل نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ مجرم کو چھوڑ کر جج اپنے بیٹے کو سولی دے دے۔ ایسے ہی یہاں بھی گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے، مسئلہ اب بھی حل نہیں ہوا اور دونوں مسئلے کو حل نہیں کر سکے، سرسوتی صاحب بھی اور عیسائی لوگ بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عدل کا مفہوم ہی انہوں نے نہیں سمجھا۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کو ضرور سزا دی جائے، بلکہ عدل یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ عدل کا مطلب یاد کرو، اور عدل کا مطلب اگر یاد ہو گیا تو اس بحث کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس سوال کا جواب۔ عدل یہ نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا، عدل یہ نہیں ہے کہ کسی گناہ گار کو سزا نہ دی جائے، بلکہ عدل یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ یہ عدل کا مفہوم سمجھنے میں گڑبڑی ہو گئی، اس وجہ سے یہ لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ عدل کا مطلب ہی انہوں نے نہیں سمجھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ورنہ اگر گناہوں کو معاف نہ کرے تو وہ غافر کہے گا، وہ غفار کہے گا، وہ رحیم کہے گا۔ رحیم ہے اس وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گنہگار کے اوپر رحم کرتا ہے، غافر ہے کبھی وہ بخشتا ہے، ستار ہے کبھی تو عیوب کو ڈھانکتا ہے، غفار ہے کبھی تو گناہوں کو بخشتا ہے، اور عادل ہے۔ عادل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گنہگار کو ضرور سزا دی جائے، بلکہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے اور وہاں بے گناہ کو سزا دی جائے، لہٰذا عدل نہیں ہے، وہ مسئلہ، وہ ڈائلیما اپنی جگہ پر قرار ہے۔ یہ تھا اسلام میں توبہ کے تصور کے اوپر ایک چھوٹا سا تبصرہ اپنے علم کے مطابق۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس موضوع کے تمام اطراف و جوانب کے اوپر میں ایک ایسی روشنی ڈالوں کہ تمام مباحث اور تمام پہلو اس طرح کے سامنے آ جائیں، اور ان کی یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے کہ جب ہر آدمی خطا کار ہے تو سب کو توبہ کی ضرورت ہے، لہٰذا توبہ کے مفہوم کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، ورنہ توبہ کا مطلب سمجھے گئے نہیں تو خطا کرنے کے بعد توبہ کرے گا کیسے؟ توبہ کا غلط مطلب لوگ نہ سمجھیں۔ اسی وجہ سے اس موضوع کے اطراف و جوانب پر ہم نے سیر حاصل بحث کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم رخصت لیں گے کہ اللہ ہم سے اگر خطا ہو جائے تو
ہمیں توبہ کی توفیق دے. اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے شروع ہو، اس سے پہلے کہ گڑبڑ آئے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ تیری بارگاہ میں کر کے اس دنیا سے چھوڑ دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مہمان تشریف لائے ہیں، ان کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں جو اتنی صحبتیں اور مصیبتیں اٹھا کر اس گرمی کے موسم میں قرآن و حدیث کی باتوں سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اور ان سب کو بنائے رکھے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا کروائے. آمین. باقی ٹھیک ہے جی. دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اگر ان کو ہندی کی قرآن اپنے کسی غیر مسلم ساتھی کو دینا ہے تو سلسلہ اسلامی ریسرچ سینٹر سے ہندی کی قرآن بلا تھوڑا ڈھیلا کر سکتے ہیں. تار ہے ڈھیلا ساڑھے 700 کلو میٹر ہے. یہاں سے لکھنؤ جائے گی لکھنؤ سے فائدہ رکھا ہوا ہے. بھیا پیچھے رہے اللہ کے لاتے تو نکل آتے وہاں تک چلا جاتا. اسی لیے ہم نے یہ لگوایا تھا, بڑا نہیں لگوایا. بنا لینا, ایسے بنا لو. کہاں چلے گا, وہاں دوڑی لیں گے. پورا لے لینا. یہیں پاس سے کھڑا پورا لے.